السلام علیکم. میں ایڈوکیٹ قرۃ العین میمن نیوز کے پلیٹ فارم سے سندھ ہائی کورٹ بار کی اسپیشل الیکشن ٹرانسمیشن 2023-2024 کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. اور میرے ساتھ اس وقت وکالت کا بہت بڑا نام کسی انٹروڈکشن کے محتاج نہیں، بیرسٹر محمد سرفراز علی میتلو صاحب موجود ہیں. اور آپ کے تعارف کے لیے میں کیا بتاؤں کہ آپ کی پوری فیملی کا تعلق جوڈیشری سے ہے. سوشل ورک میں آپ کا جو نام ہے وہ مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جب آپ ان کا نام سنتے ہیں تو آپ کو خود ہی پتہ ہے کہ ان کی جو خدمات ہیں وہ کتنی زیادہ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو پاسٹ پوزیشن ہے وہ ہے لنکنز ان لنڈن بار ریپرزینٹیٹیو کمیٹی کے وہ ممبر بھی رہے ہیں. اسی طرح بہت ساری سوشل ورک میں انوالو بھی رہتے ہیں اور ویلفیئر آف بار، ویلفیئر آف لائرز، ویلفیئر آف سوسائٹی کے لیے کام کرتے رہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ کا سر؟ بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا. میں بہت ٹھیک ہوں. آپ کے کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ سر. سر میں جو ہے وہ آپ سے پہلا کویشچن یہ کروں گی کہ کس طرح الیکشن میں آنے کے لیے آپ نے پریپریشنس کی ہیں اور کیوں آپ نے سوچا کہ اب مجھے الیکشن میں جانا چاہیے؟ دیکھیں، جو پبلک ریپرزنٹیشن یا ریپرزنٹیٹیو باڈی کا جو رول ہے وہ اسٹیئرنگ ویل کے طور پہ ہوتا ہے کسی بھی ادارے کا. ہماری بار ایسوسیشن جو کہ ایک ویلفیئر باڈی ہے اور ساتھ ہی اس کے 9 اغراض و مقاصد میں سے ایک جو نقطہ ہے وہ رول آف لا بھی ہے، اور جو باقی 8 نقطے ہیں وہ وکلاء کی ویلفیئر کے لیے ہیں. تو جب آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ کوتاہیاں رہتی ہیں یا اس کو مزید آگے لے کے جانا ہے، اس میں امپروومنٹ آنی چاہیے، اور آپ کا اپنا ایک فکر ہوتا ہے اس کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے، تو آپ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. میرا بھی ایک فکر ہے کہ بار ایسوسیشن ایک ویلفیئر باڈی ہے، ایک فریٹرنٹی ہے. تو ان بھائیوں اور ان بہنوں کے درمیان اتنا ڈفرنس کیوں آ گیا ہے؟ اس ڈسٹنس اور اس ڈفرنس کو کم کرنے کے لیے میں آیا ہوں الیکشن میں، اور میں اللہ تعالیٰ سے پر امید ہوں کہ وہ میری مدد کرے گا کہ میں نہ صرف الیکشن جیتوں لیکن اپنے مقصد کا بھی حصول کروں. سر، ایک جو پوزیشن ہے آنرری جنرل سیکرٹری کے لیے آپ آ رہے ہیں 2023-2024 کے لیے، ایک بہت ہی مضبوط اور بہت ہی ذمہ داری کی پوزیشن ہے. اس کے لیے آپ نے کوئی کور ایجنڈا اپنا سوچا ہوگا کہ اس ایجنڈے کے تحت میں نے کام کرنا ہے؟ جی بالکل، ایک بہت ہی ذمہ دار پوزیشن ہے سیکریٹری سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی، اور اس کا میرا جو ایجنڈا ہے وہ مینلی رول آف لا کا اور ویلفیئر آف بار کا ہے. رول آف لا میں آ جاتا ہے جو ہمارے سماج کے بڑے بڑے قانونی و آئینی ایشو ہیں. مثال کے طور پہ آج کے دور میں الیکشنز، آئین ایک اس کی مدت مہیا کرتا ہے، اس مدت میں نہیں ہو رہے، یہ ایک ایشو ہے، یہ سماجی ایشو ہے. رول آف لا کی وائلیشن ہو رہی ہے، اس پہ کام ہونا چاہیے. اسی طرح سے ہیومن رائٹس کی جہاں پہ وائلیشن ہوتی ہیں، انسان کو جو بنیادی گارنٹیڈ رائٹس ہیں نہیں ملتے، ان کے لیے بار کو گراسلی جہاں پہ وائلیشن وہاں بار کو متحد ہو کے آگے آنا چاہیے. اس پارٹ سے ہٹ کے آپ کا ویلفیئر کا رول ہے. ہماری بار کے جو مسودہ ہے، جو بار کے بائی لاز ہیں، جس کو ہم اپنا آئین بھی کہتے ہیں، بار کا جو آئین ہے وہ کہتا ہے وکلاء کے لیے آپ گھر مہیا کریں، اس کے لیے کوشاں ہوں، ان کے دفاتر مہیا کرنے کے لیے آپ کوشاں ہوں، ان کے لیے آپ کام جو وہ سیکیور کرنے کے لیے کوشاں ہوں، ایک برادرانہ ماحول بنانے کے لیے کوشاں ہو، بار اور بینچ کے درمیان گیپس کو ختم کرنے کے لیے کوشاں ہو. پھر جو ینگ وکلاء ہیں ان کی فائنینشیل ایڈ کریں، اسٹائپنڈس دیں، ان کے لیے کوشاں ہوں، اور ایک ایسا ماحول ہو جس میں ہمارا وقار، اس ادارے کا، بار ایسوسیشن کا، وکیل کا وقار، انصاف کے ادارے کا وقار بلند ہو. کوئی ایسا کام ہمارے پلیٹ فارم سے نہ ہو جس سے انصاف کے ادارے اور بار کا جو وقار ہے وہ انڈرمائن ہو. سر، آپ نے ابھی ذکر کیا بار اور بینچ کے درمیان ڈفرینس، وہ ڈفرینس کیوں ہے؟ کیا ریزنز ہیں؟ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ حالانکہ بار اور بینچ میں اگر دیکھا جائے جج صاحبان وہی ہوتے ہیں جو ہمارے بھائی بہن ہوتے ہیں، وکلا ہی ہوتے ہیں، اور وہ پھر ایک پوزیشن لیتے ہیں، ظاہر ہے ہم میں سے گئے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری پرابلمز انہیں پتہ ہوتی ہیں. پھر وہ ایک ڈفرینس، ایک گیپ کیوں آیا ہوا ہے؟ دیکھیں، اگر میں ایک ٹرینڈ چلتا ہے، جس طرح گھر کا بڑا یا ادارے کا بڑا جو رویہ رکھتا ہے نا، وہی رویہ نیچے ٹکل ڈاؤن ہوتا ہے. انفارچونیٹلی پچھلے کچھ سالوں سے ہمارے جو بڑے تھے ان کے رویے بڑے ہارش تھے. ان کے ریزنز کچھ بھی ہوں گے، اور پھر وہی جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کی نقل کرتے ہیں، وہ ٹکل ڈاؤن ہو کے نیچے تک آیا اور وہی انہوں نے رویہ اپنایا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے ہاں ایک چینج آئی ہے.
اور جو موجودہ سندھ ہائی کورٹ کے ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں وہ بہت ہی ایک مہذب اور نفیس آدمی ہیں. چاہے کسی کے خلاف بھی فیصلہ کریں لیکن بولتے بڑے نفاست کے ساتھ ہیں, بڑے اچھے حسن اخلاق اور حسن سلوک سے. مجھے امید ہے اسی طرح سے ہمارے سینئر پیونی جج ہیں, تو امید ہے کہ اب یہ والا امپیکٹ ٹیکل ڈاؤن ہوگا اور وہ جو ایک ایگریشن یا سختی یا ایک غصے کا ایک رویہ ہے وہ کم ہوگا. دوسرا جو جنرلی یہ گیپ آتا ہے ارسپیکٹو کہ آپ کے جو بڑے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں لیکن پھر گیپ آنا, اس کی وجہ ہوتی ہے آپ کے درمیان ڈائلاگ کی کمی. جب بڑوں اور چھوٹوں کے درمیان گفتگو نہیں ہوگی, ایک دوسرے کے ساتھ مسائل کے اوپر بات نہیں ہوگی, تو پھر مس انڈرسٹینڈنگس ڈیولپ ہوں گی. کچھ جج صاحبان کا شاید یہ, میں نے ان سے بات بھی کی ہے, ان کا یہ خیال ہے کہ کچھ وکیل تیاری نہیں کر کے آتے, وہ قانون کو صحیح نہیں جانتے. میں ان کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ سر, گھر کے سارے افراد ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. آپ کا کام ہے, بڑے کا کام ہے, کیا آپ اپنے جو کمزور گھر کا فرد ہے اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں یا اس کی بے توقیری کرتے ہیں؟ نہیں کرتے, ہم اس کی مدد کرتے ہیں. ہمارے ہاں جب بھی والدین کسی بچے کی سفارش کرتے ہیں تو اپنے کمزور بچے کی سفارش کرتے ہیں کہ اس کی ہو جائے, کیونکہ جو ہمارا طاقتور بچہ ہے, جو ہمارا افلوئنٹ بچہ ہے, وہ تو اپنے لیاقت سے آگے آئے گا, اس کی مدد کروں. لہٰذا ہمارا یہ فرض ہے اور یہ بینچ کا بھی فرض ہے کہ جو ہمارے کمزور دوست ہیں, وکلاء ہیں, ان کے ساتھ شفقت کا رویہ, ان کو جیسے پرانے ججز کے دور کے باتیں ابھی جیسے ہم کر رہے تھے کہ وہ ان کو ٹرین کرتے تھے, بیٹا یہ تیاری کرو, تو یہ اس طرح کا رویہ ہونا چاہیے. ان کے ساتھ شفقت اور ان کے ساتھ ایک قسم کی ان کو ٹریننگ دی جائے کہ اس طرح کیس چلاؤ, پھر وہ ویسا ہی کرے گا. سر آپ نے جو ابھی ذکر کیا بیہیویئر کا, یا جو وکلا تیاری کر کے نہیں آتے, یہ جو ایشوز ہیں, اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپس میں گرما گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اسٹرائکس کا کلچر تھوڑا سا عام ہو گیا ہے. اس ریزن ہے اوبویسلی کہ اگر کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو پھر بار بھی اسٹرائک کرتا ہے, ضروری ہو جاتا ہے. ہر طرف اگر بار بار اسٹرائک ہوتی ہے, اس میں جو سروائیو کرتا ہے وہ کلائنٹ سروائیو کرتا ہے, یا جو بھی وکٹم ہوتا ہے اس کو پرابلم ہوتی ہے, ڈیٹ لگ جاتی ہے, کیسز آگے بڑھتے ہیں, اور پھر ہمارے بارے میں جو ایک ڈائلاگ مشہور ہے کہ تاریخ پہ تاریخ شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے کیا سجیشن, کیونکہ ڈائلاگز جو آپ نے ایک سجیشن دیا ہے وہ بڑا زبردست ہے, کیونکہ ڈائلاگ سے تو بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. بالکل, آپ کا یہ بہت ہی ایک پرٹیننٹ اس وقت کا ہمارا مسئلہ ہے کہ آئے دن ہم ہڑتال کرتے ہیں. دیکھیں, اسٹرائک بہت لمیٹڈ سرکمسٹانسز میں ہونی چاہیے, کیونکہ جب آپ اسٹرائک کرتے ہیں نا تو ایک ادارے کو نان فنکشنل کرتے ہیں, اس کی رننگ کاسٹ وہی رہتی ہے. وکیل گھر سے آئے گا, جائے گا, ججز آئیں گے, جائیں گے, تنخواہیں بھی ہوں گی, سب کچھ ہوگا, صرف پروڈکٹیوٹی نہیں آئے گی. تو اس چیز کو بڑا ریئر کر دینا چاہیے, اسٹرائکس نہیں ہونی چاہیے بالعموم. اور دوسرا, اس وجہ کے پیچھے کام کرنا چاہیے جس کی وجہ سے آپ کو اسٹرائک, اگر رویوں کا مسئلہ ہے تو رویے اسٹرائک سے حل نہیں ہوں گے. آپ نے دیکھا پچھلے کئی سالوں سے ہم اسٹرائک کر رہے ہیں نا, مسئلے تو حل نہیں ہوئے, مسئلے بڑھ رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم بجائے ایک دوسرے سے بات کرنے کے, ہم ایک دوسرے سے قطع تعلقی اور قطع کلامی کرنا شروع کر دیتے کہ ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرنی, یہ ادھر منہ کر کے بیٹھ گیا, یہ ادھر منہ کر کے بیٹھ گیا, اس سے تو مسئلے بڑھیں گے. لہٰذا جیسے ہی مسئلہ ہو آپ جائیں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اپنے چیف جسٹس سے بات کرنے میں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کسی بھی جج سے ریکویسٹ کرنے میں, اپنے وکیل سے بات کرنے میں, اپنے بار کے لیڈر سے ریکویسٹ کرنے میں کہ سر آئیں, بیٹھیں, اس مسئلے کے جڑ پہ بات کریں. تو انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو مہذب دنیا میں ڈائلاگ کے ساتھ حل نہ ہو سکے. غیر مہذب طریقے اپنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم تو کریم ہے سوسائٹی کی. جی سر, بہت اچھی بات آپ نے کی. ویسے بھی اسٹرائکس اگر بار بار کی جائیں تو وہ اپنا ورتھ کھو دیں گی, آپ کی بات مانی ہی نہیں جائے گی پھر. سر ویسے ہم جب بات کرتے ہیں نا تو نئے لائرس پہ بات ہوتی ہے, ینگ لائرس پہ بات ہوتی ہے, سینئر لائرس پہ بات ہوتی ہے. لیکن پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ آپ نے انٹرمیڈیٹ لائرس کے لیے, یعنی جو ابھی نہ سینئر ہیں نہ جونیئر ہیں, ایک بیچ کے فیس میں, ان کے لیے بھی بہت اچھا ایجوکیشن پروگرام, میڈیشن کی کلاسز جو ہو رہی تھیں, کولیبریشن کے ذریعے آپ نے جو ہے وہ ان کے لیے بھی مواقع فراہم کیے. اس کے علاوہ بھی آپ سوشل ورک کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے اور وکلا کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کیا کیا پلانس ہیں؟ دیکھیں, ایک چونکہ جیسے آپ نے کہا بار اور بینچ کے درمیان گیپ, کیونکہ میں نے کافی جگہوں پہ یہ بات کی ہے, تو اس کی وجہ کا جو فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں وکیل تیاری کر کے نہیں آتے, ان کو وکالت آتی نہیں ہے. تو اس حوالے سے یہ جو میڈیشن کا کورس تھا, یہ بھی مجھے جب موقع ملا کہ آپ کریں تو ویلفیئر
چونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں ویلفیئر کرتا ہوں تو صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے، کر کے دکھانا اور ڈیلیور کرنا. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں ڈیلیور کروں، میں کروں گا ارسپیکٹو میں کس پوزیشن پہ ہوں. ابھی میرا یہ ہے کہ جیسے یہ پروگرام ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ہم ایک ایڈوکیسی ٹریننگ کا ایک سلسلہ شروع کریں گے جس میں وکیلوں کو پرائمرلی شروعات کے فیز میں 2 چیزوں کے اوپر ٹریننگ دی جا رہی ہے. ایک کہ آپ اپنا کیس لکھیں کیسے، پلیڈنگز جس کو کہتے ہیں، ڈرافٹ کیسے کریں. 2 آپ اپنا کیس پریزنٹ کیسے کریں، بولیں کیسے کورٹ میں اور کتنا بولیں. دیکھیں میں آج بھی صبح ایک کیس میں گیا تھا ایک بڑے سینئر وکیل کے ساتھ. کیس دراصل میرا ذاتی خیال ہے 3 سے 4 جملوں کا تھا اور بڑا اسٹرانگ کیس تھا، لیکن وہ پیش کرنے میں کیونکہ وہ 3-4 جملے کہیں نظر ہی نہیں آ رہے تھے مجھے، تو میں نے کیس کی. میرے لیے ویسے بھی یہ عام تاثر ہے کہ میں بہت لمیٹڈ اور بہت پرسائز بات کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ فیصلہ کرنا نہ میرا کام ہے، نہ فیصلہ سیکیور کرنا میرا اینڈ ہے. میرا کام ہے معاونت کرنا اور جسٹس اچیو کرنا میرا اینڈ ہے. کورٹ کو انصاف کے حصول میں، انصاف کے ڈیلیوری میں معاونت کرنا. تو میں وہ بات بتاتا ہوں جو میری نظر میں اس میں نقطہ ہے. آپ اگر کوئی نقطہ ڈھونڈیں گے تو نقطے کے لیے 2 جملے کافی ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے آپ پرسائزلی اپنی پروپوزیشن کیسے بنائی جاتی ہے، پھر اگر جج کو چاہتا ہے کہ آپ اس پہ ایلیبوریٹ کریں یا اس کو آپ بیک کریں کسی لیگل ٹیسٹ سے تو آپ اس کو ایک پرووین کوٹ کریں اور پھر آپ اس پہ ایلیبوریٹ آرگومنٹ کریں، اپنے گواہی کو ریفر کریں. چونکہ میں نے بار کیا ہوا ہے اور میری ایک 1.5 دہائی کی پریکٹس بھی ہے تو میرا وہ تجربہ بھی اس میں شامل ہے. مجھے پتا ہے کہ ایڈوکیسی ٹریننگ کی سخت ضرورت ہے اور بالخصوص یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں خود اسٹرگل کرتا تھا شروع کے زمانے میں جیسے ہر وکیل کرتا ہے. جس طرح میری معاونت ہوئی، اگر دوسروں کو اس طرح سے معاونت ہو جائے گی تو وہ مجھ جیسے یا مجھ سے بہتر وکیل بننے میں کوئی ان کو دشواری نہیں ہوگی کم سے کم. سرفراز صاحب نے جو ہے بہت ہی ایک مشکل مرحلے پہ بات کی ہے کہ ہم ڈگری تو لے لیتے ہیں لیکن ہم لوگ جو ہے وہ پلیڈنگ، ڈرافٹنگ، جانا کیسے، بات کیسے کرنی ہے، کانفیڈنس بلڈ اپ، ان سب چیزوں کی ہمارے ایڈوکیٹس کو ضرورت ہے. سر آپ کا کوئی اچھا ایک پیغام ایسا ینگ وکلا کے لیے الیکشن کیمپین کے حوالے سے یا اپنا کوئی ایسا میسج جو سن کے واقعی ان کو بھی فیل ہو کہ ہمارے لیے بھی کوئی آواز بننے والا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو، کیونکہ آپ کو اچھا وکیل بننے کے لیے تو کافی محنت درکار ہے اور کافی ایک بڑا سلسلہ ہے. میں کوشش کروں گا ہر حال میں آپ کی مدد کروں، آپ بھی میری مدد کریں. جہاں تک تعلق ہے پیغام کی، میں ابھی آپ کو 2 باتیں کہوں گا. ایک، وکالت میں یا اپنی نجی زندگی میں یا سچ بولیں یا خاموش رہیں. غلط بیانی سے کبھی کام نہیں لینا چاہیے. جو وکیلوں کے لیے عام ایک جملہ لوگ ان سے منسوب کرتے ہیں کہ وکیل غلط بیانی کرتے ہیں، نہیں کرتے وکیل غلط بیانی، اور اس بات کو بھی ہمیں ڈیفیوز کرنا ہے، ختم کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسے جملے منسوب بھی نہ ہوں. دوسرا، اچھے وکیل بننے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے: محنت، تسلسل اور ایمانداری. اگر آپ 3 چیزوں کو جوڑے رکھیں گے اپنے ساتھ، کوئی چیز آپ کو اچھے وکیل بننے سے نہیں روک سکتی. آپ کا بہت بہت شکریہ. بیرسٹر سرفراز علی میتلو صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ سے اتنی ساری باتیں سننے کے بعد آپ کے بارے میں بس یہی کہیں گے کہ اگر آپ کے مرنے پہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ اداس نہیں ہیں جو آپ کے کچھ نہیں لگتے تو آپ کا اس دنیا میں آنا فضول ہوگا. آپ اس چیز کی عملی مثال ہیں کہ آپ ہم سب کے لیے ایک سرمایہ ہے. آپ کی جو سایہ ہے وہ بار پہ ہم لوگوں پہ قائم رہے. میں ایڈوکیٹ قرۃ العین الیکشن کی اسپیشل ٹرانسمیشن سے ایک بار آپ سے پھر اجازت چاہوں گی. دوبارہ ملوں گی، تب تک آپ اپنا فیڈ بیک اپنے اسکرین پہ موجود نمبرز پہ بھیجتے رہیں. شکریہ.